بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کلام ہے، وہ ذرا سماعت فرمائیے اور اس کو دل میں جگہ دیجیے۔ اٹھ ذرا ہوش میں آ، منتظر ہے تیری راہ۔ اٹھ ذرا ہوش میں آ، منتظر ہے تیری راہ۔ یہاں پہ راہ حق کی بات ہو رہی ہے، طلب حق کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایسی کون سی عبادت تھی جس کے لیے مالک نے پیدا کیا؟ اور وہ میں ان شارٹ بالکل مختصر کر کے بتاتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی پہچان کے لیے انسان کو پیدا کیا، کہ اللہ کو پہچانے بندہ۔ اور اللہ کو پہچاننا کیا ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اگر انسان اپنے آپ کو پہچان گیا تو سمجھ لو اپنے رب کو پہچان گیا۔ اب وہ اللہ کریم کو پہچاننے کے لیے جو رستہ ہے نا، وہ بندے کو بلاتا رہتا ہے کہ آ جا میری طرف۔ اٹھ ذرا ہوش میں آ، منتظر ہے تیری راہ۔ تو اسے چھوڑ کہاں ہے جان پہنچا۔ کس کو چھوڑ کے تو اے انسان کدھر جا رہا ہے؟ حضرت انسان، کس چیز نے تجھے غافل کر دیا ہوا ہے؟ کدھر جا رہا ہے؟ تجھے پیدا کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے۔ تجھے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تو اصل رستے کی طرف آ۔ ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ یہ سیدھا رستہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم میں جو سیدھا رستہ ہے نا، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ان کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچیں گے۔ بہرحال ہم کسی طرف سے بھی چل کے آئیں، پہنچنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک ہے، اور ان کے ذریعے پھر بندہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ وہی راہ انسان کو ڈھونڈتی رہتی ہے، کہتی رہتی ہے آ جا، منتظر بیٹھی ہوئی ہے۔ اٹھ ذرا ہوش میں آ، منتظر ہے تیری راہ۔ تو اسے چھوڑ کہاں ہے جان پہنچا۔ اگلا مصرع، بلکہ شعر ہے اگلا، اس کا پہلا مصرع ہے کس جانب ہے تیرا رخ، کس جانب ہے تیرا رخ، کیوں ہے تو حیران، کیوں حیران ہے، کس جانب ہے تیرا رخ، کیوں ہے تو حیران، وہ تیری شاہ رگ سے قریب آن پہنچا، وہ تجھ میں ہی ہے۔ وہی بات جو میں پہلے کر رہا تھا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ یہاں سے جب بندہ اپنے آپ کو جان گیا، یہ پورا ایک جہان ہے، پوری ایک دنیا انسان کے اندر، فرمایا کہ وہ تو تیری شاہ رگ سے زیادہ، نحن اقرب الیہ، وہ تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ کہ کس جانب ہے تیرا رخ، کیوں ہے تو حیران، وہ تیری شاہ رگ سے قریب آن پہنچا۔ تیرے ہر وصف سے آتی ہے ریاکاری کی بو، تیرے ہر وصف سے آتی ہے ریاکاری کی بو۔ اور میں اپنی ہی بات کرتا ہوں کہ میں اپنے اعمال پر نظر دوڑاؤں نا، میں بڑا نیک و پارسا بنا ہوا ہوں جی، میں تو حافظ ہوں، تو یہ ہوں تو وہ ہوں، بس یہی تو لگی میرا نام ہو جائے۔ میں جناب میں کا جو سیگا ہے نا، وہ بندے کے اندر پکا ہو گیا ہوا ہے کہ ہر جیسے بھی ہو میری عزت ہو، اور اس کے اسی وجہ سے بندہ نیکیاں بھی کرتا ہے تو وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ کوئی بھی کام کرتا ہے، نماز روزہ، اس میں زیادہ تر بندے کی اپنے اندر کی وہ جو خوش آمدی ہوتی ہے نا، وہ جو ریاکاری والا سین ہے، وہی انسان کے اندر جو ہے نا وہ ایسے ایسے گلتا رہتا ہے۔ تیرے ہر وصف سے آتی ہے ریاکاری کی بو، ارے اے غافل تو کہاں سے ہے، کہاں آن پہنچا، کہاں تو اللہ کریم کے ہاں پرورش پاتا تھا۔ کبھی ایسا بھی تو وقت تھا نا جب انسان صرف اپنے رب سے محو گفتگو ہوتا تھا، اپنے رب کو دیکھتا تھا، اور پھر واپس بھی مڑ کے جانا ہے۔ وہ پہلی والی ویڈیو جو میں نے چینل پہ اپلوڈ کی تھی کہ جہاں سے انسان آیا ہے اس نے وہیں پہ مڑ کے واپس جانا ہے۔ مقصد اللہ کریم کی ذات ہے، اللہ ہی ہے ہمارا مقصد، ہم اسی کی پہچان کے لیے پیدا ہوں، اسی کے لیے ہیں۔
کہ ہم کہاں سے آئے اور کہاں آ کے اٹک گئے. تیرے ہر وصف سے آتی ہے ریاکاری کی بو. ارے اے غافل تو کہاں سے ہے کہاں آن پہنچا. تیری غفلت نے کیا ایسا سحر تجھ پر. یہ جو غفلت ہے نا ہماری، میری لگا لے غفلت. میں اپنی ذات کو جو ہے نا میں اپنی ذات کے ہی بارے میں بات کرتا ہوں، کسی کا کیا کہنا ہے، سبھی اچھے ہیں الحمدللہ. تیری غفلت نے کیا ایسا سحر تجھ پر. قربت میں بھی پہنچا تو پریشاں پہنچا. بندہ ہر وقت اپنے مالک کے قریب رہتا ہے نا، شارک سے زیادہ قریب ہے. قربت میں ہے مگر پریشان کیا ہے، بس ادھر ادھر اٹ گیا ہوا ہے انسان. اگلا شعر ہے پکار اس کو اللہ کی ذات کو، پکار اس کو کہ وہ تجھ کو پکارے غافل. اس کو کیسا پکارنا چاہیے؟ ایسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے رب کو اتنا پکارو، اتنا پکارو، اتنا پکارو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر دیوانہ سمجھ لیں، پاگل سمجھنے لگ جائیں کہ تو پاگل ہو گیا. اتنا پکارو کہ پکار اس کو کہ وہ تجھ کو پکارے غافل. وہ اپنے بندے کو بلاتا رہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، لوٹ آ کے تیرا رب بڑا کریم ہے. رب تو پکارتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، پکار اس کو کہ وہ تجھ کو پکارے غافل. پکار اس کو، یہاں بھی کہہ سکتے ہیں نا، پکار اس کو کہ وہ تجھ کو پکارے غافل. جانب حق آ کہ تو کس زندان میں پہنچا، کس زندان میں پھنس گیا تو. جانب حق آ جا، اپنے رب کی جانب آ جا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اور آخر میں اس کا مقطع، عشق تیری منزل اور تو منزل عشق طیب. عشق تیری منزل اور تو منزل عشق طیب. لا الہ الا اللہ میں ہی راز و رازدان پہنچا. سب کچھ تجھ میں ہے اے انسان، سب کچھ تجھ میں ہے. اگر تو سمجھ جائے تو سارا جہان تیرے اندر ہے. اور صرف غفلت کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے سب کچھ غائب ہو جاتا ہے. تو ہوش میں آئیے صاحبان. یہ کلام سنانے کا مقصد فقط اتنا تھا کہ وہ جو سوئی ہوئی ہماری روح ہے نا وہ بیدار ہو جائے. ہمارے اندر کا انسان رب کیا فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ پاک نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. اور خلیفہ کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنی جگہ پر انسان کو بھیجا. تو اب خود کو پہچان جاؤ صاحب، آ جاؤ حق کی جانب، آ جاؤ اپنے رب کی جانب، کہ یہی اصل ہے، یہی حقیقت ہے، یہی دنیا میں رہنے کا، انسان کے آنے کا مقصد، یہی منزل ہے، سب کچھ یہی ہے. اللہ کریم ہمیں ہمیشہ حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حالوں پر رحم فرمائے. صرف اسی کے ساتھ لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.